السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو مسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، یہ سیریز جو ہم کر رہے ہیں اینڈ آف ٹائم کی، کبھی آپ دیکھتے ہیں ایز اے ہوسٹ بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی ایز اے ایکسپلینر۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی آپ کی ہماری جانی پہچانی شخصیت۔ یہ جنگیں بہت ساری ہو رہی ہیں، ملاحم، اور حدیث میں کتاب الملاحم میں ساری جنگوں کا ذکر ہے۔ دجال کہاں سے نکلے گا، اس کا خروج کیسے ہوگا، مسلمانوں میں فتنے کیسے آئیں گے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے آج ہم یہ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، حدیث کی روشنی میں اس وقت ہم کس فیز میں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک حدیث پہ آپ کو دجال مشرق سے ظاہر ہوگا، فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے، جزیرے میں جکڑا ہوا ہے، اور بعض محققین کہتے ہیں بے آف بنگال، انڈین اوشن جو ہے، اس کے ڈیپ میں جا کے، تو اس لحاظ سے لگتا ہے کہ مودی میزبان ہے دجال کا، فرنٹ مین۔ یہ گیا بھی تھا ابھی تل ابیب، نیکسس بنتا ہے سیونیت ہندوتوا کا۔ تو اس کانٹیکس میں کیسے دیکھتے ہیں آپ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ میں جب بھی اس علم آخر الزماں کے اوپر بات کرتا ہوں، میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو اس طرف توجہ دلا سکوں کہ دیکھیں، یہ جو جتنی بھی یہ نصوص ہیں نا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں صیغۃ الاخبار، اور ایک دوسرا جو صیغہ استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں صیغۃ الامر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس موقع پہ یہ غلطی نہ کر بیٹھیں کہ ہم صیغۃ الاخبار، جو کہ اصل میں ہمیں صرف خبر دینے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، پالیسی اپنی بہتر کرنا۔ ایگزیکٹلی، کہ ہم کہیں اس میں اتنے انویسٹ اور کنزیوم نہ ہو جائیں کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ایک صیغۃ الامر بھی ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم اس بات پہ تو یقین ہے کہ ہم جج نہیں کیے جائیں گے کہ ہم کس وقت میں آئے تھے، وہ آخر الزمان تھا کہ شروع کا ٹائم تھا، پھر اس پہ جج نہیں کیا جائے گا۔ نہ ہمیں اس پہ جج کیا جائے گا کہ اس ٹائم پہ کتنی چیزیں، کتنی جو نشانیاں پوری ہو چکی تھیں، کتنی نہیں ہوئی تھیں، آپ کیا کر رہے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمیں اس پہ جج کیا جائے کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ تو مطلب کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو نا واپس اس طرف کھینچ کے لانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جی بالکل ہمیں نظر آ رہی ہیں نشانیاں، لیکن واٹ نیکسٹ، واٹ دین، ہمارے اوپر کیا رسپانسبلٹی۔ تو ہمارے اوپر اب اس وقت کیا رسپانسبلٹی بڑھ نہیں گئی، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اتنی بری ہو رہی ہیں، لوگوں کو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے، میں نے بہت نوٹ کیا ہے ڈسکشنز کے اندر، کہ لوگوں کے اندر نا ایک مسلمانوں کی میں خاص کر بات اگر کروں، کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ان نشانیوں کو پورے ہونے دینا ہے، یعنی ہم کچھ نہ کریں تاکہ ایسے 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 ہو جائے۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کے غلط نوشنز بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ اسرائیل کی جو ناجائز ریاست ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس جو بات ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے جیوز کا وہاں پہ آنے کا، اور جیوز کا سویلینز آنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں نا کہ یار یہ تو ہونا ہے، پھر ہمارے دل میں یہ بھی آ جائے گا کہ یار یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اسی کے ذریعے سے پھر مہدی علیہ السلام آئیں گے، اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ ظہور ہوگا، اس قسم کی چیزیں ہم سوچنے لگتے ہیں۔ یہ مسلمان کی تھنکنگ نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان کی تھنکنگ ہوتی تو ہمیں تو نہیں پتہ تھا، نہ صحابہ کے بعد تبع تابعین کو پتہ تھا، کیوں اس ٹائم کے لوگوں نے کوشش کی اس کو آزاد کرانے کی، کیوں صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ آزاد کرانے کی کوشش کی اور اس کے لیے اتنی لمبی پلاننگ کی اور سب کچھ کیا۔ یہ سارا کچھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان اپنے ایکشن کے اعتبار سے صیغۃ الامر کے اندر رہتا ہے، ریفر کرتا ہے ان چیزوں کو، اور ان چیزوں کو جیسا آپ نے کہا بہت اچھے کہ بھئی یہ پالیسی میکنگ میں کام آئیں گی، ہمارا ویژن براڈن کرنے میں ہمیں یہ چیزوں کو ٹو پٹ دیم انٹو کانٹیکسٹ کام آئیں گی، لیکن ہم نے کرنی ہے جوابی کارروائی۔ مسلمان جو ہے وہ ایکشن اورینٹڈ ہے، مسلمان جو ہے وہ، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا مہلت عمل ہے، زندگی مہلت عمل ہے، تو ہم نے جو ہے نا اس کے اندر عمل کرنا ہے، نہ کہ ہم نے انتظار کرنا ان چیزوں کا۔ تو میرا سارے کا سارا فوکس اس ڈسکشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں اس ٹائم پہ کیا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ جو صہیونی ہیں، جو زائنسٹ ہیں، جو یہودی زائنسٹ اور جو کرسچن زائنسٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کرسچن، یہ بھی مل گئے آپس میں۔ اب ایک دوست نے ایک بات کی، اب ہم کہیں اس میں مسلمان زائنسٹ نہ بن جائیں جو کہ یہ کہیں کہ یار ہمارا معاملہ تب حل ہوگا جب یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہو جائیں گی جو بھی ہمارے ذہن میں آ گئے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ہم نے یہ نہیں ہونے دینا، اس کی اجازت نہیں، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کرنا ہوگا تو وہ پھر بھی کرے گا،
ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اوور مائی ڈیڈ باڈی، ہم نے اس کے راستے کی دیوار بننا ہے. ہم نے جو ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو پٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کبھی غزہ کے اندر، کبھی اب ہم جو ہے نا ایران کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے سیریا کے اندر دیکھا، اس سے پہلے عراق کے اندر دیکھا، اس سے پہلے افغانستان کے اندر دیکھا، اور ہم اس جو ہے نا اس میں ایک خاموش تماشائی بنے رہے. وی کی ناٹ ڈو دیٹ اینڈ نو مسلم کنٹری شوڈ ڈو دیٹ اینڈ ایوری مسلم کنٹری نیڈس ٹو ریئلائز کہ یہ اگر ہو رہا ہے ایسا تو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس نیشنلزم کی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس عصبیت کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے. تو اب کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم ابھی بھی نہیں سمجھیں گے کہ اس نے ہمیں کتنے برے طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کہہ کے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، پھر آگے کہتے ہیں ولا تفرقوا. یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا ایک ایسے اتحاد کی بات نہیں ہو رہی، یہ بس یہ بات ہو رہی ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس دین کے اوپر عمل درآمد کرو، ان عبادات کو، یہ سب کچھ نہیں. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ولا تفرقوا. تو کیا آج سب سے بڑا تفرقہ نیشنلزم نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو کچھ پاسبل ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ کرنا، چاہے وہ غزہ کے اندر تھا، چاہے ایران کے اندر، چاہے عراق کے اندر تھا، چاہے افغانستان کے اندر، کیا یہ تفرقے کی وجہ سے نہیں تھا؟ تو کل کو اسی تفرقے کی وجہ سے ہماری باری آ جائے گی. تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں، آپ بے شرمی دیکھیں کہ یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اگلی باری کس کی ہے، پھر یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری ہے. ٹھیک ہے، what kind of nonsense is this? Is this not the time to act? کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کیا کرتے تھے؟ آپ مجھ سے بہتر ہسٹری کو جانتے ہیں، بدر جو ہے وہ کیا ویٹ کا نتیجہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر جا رہے تھے اور ایک ایکشن کے لیے جا رہے تھے، اور اس ایکشن کے لیے گئے اور کم تیاری کے ساتھ اور کم لوگوں کے ساتھ، اور جب پتہ لگا کہ منافقین نے کہا تھا نہ نکلے، ایگزیکٹلی، اور جب پتہ لگا کہ جنگ کا میدان سج رہا ہے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. تو مطلب ہمارے مائنڈ سیٹ تھا، یہ ہماری سائیکی تھی. اور آج ہم آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور دن گننے کہ اچھا جی 10 دن ہو گئے، 11 13واں دن ہے، 14 دن. What nonsense is this? وہاں پہ ہم نے غزہ کے اندر 2 سال پورے کر دیے یہ دیکھتے دیکھتے، اور پھر جب مسلمان جاتے ہیں تو پھر جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بورڈ آف پیس کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر اس کے 20 پوائنٹ پیس پلان کو جو ہے نا دستخط کر دیتے ہیں. یعنی رضامندی دکھاتے ہیں. شرم کی مقام ہے ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں عقل میں بھوسا بھرا ہے ان لوگوں کے، جو عراق میں، شام میں، افغانستان میں، لیبیا میں اب تک لاشیں گرا چکے، اس سے امن کی کیا توقع؟ تو دیکھیں اس کے لیے اب تو بچے کو بھی سمجھ آتا ہے. ایگزیکٹلی میں کہنے لگا کہ اب آپ کو صرف ایک پیٹرن دیکھنا آنا چاہیے جو کہ بچوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اب یہ ہوگا، پھر بھی جوتے چاٹتے اور پھر بھی ایگزیکٹلی، اور پھر بھی اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ یار یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کیوں نہیں آتی؟ بس میرے خیال میں شاید ہم نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، شاید ہم نے کھل کے نہیں بتایا، شاید ہمارے ساتھ اور جو ہمارے پیئرز ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ ریسرچرز ہیں. ہتھکڑی سے تو خیر کس نے ڈرنا، یہ میں ایک حدیث نکال رہا تھا، اذا دعیت الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعة. جب امانت نااہل کو دے دی جائے قیامت کا انتظار. بالکل ایسے صحابہ نے پوچھا ما ادعی الامانہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، رواه احمد، بخاری، پھر اس کے علاوہ اشراط الساعہ میں تالیف الدکتور عز الدین حسین، 6-7 طرق سے مروی ہے یہ حدیث، مستند بتا رہا ہوں. فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلها، جب حکمرانی نااہل کے ہاتھ میں ہوگی. بالکل ایسے ہی. لیکن ایک اور ہمارے تو یہاں بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ اب اس حدیث کو کوٹ کریں گے تو یہ بھی جرم بن جائے گا. نہیں، جرم تو ہے سب کچھ، یہ باتیں کرنا جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن میں ایک اور جرم کرنے لگا ہوں، میں ایک اور جرم کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو بات ہوئی نا کہ جب یہ امانت آپ اس طرح اس کا غلط استعمال کریں گے، یہاں پہ تو یہ بھی کویسچنیبل ہے کہ کیا واقعی ہم نے یہ امانت ان کے حوالے کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، کیونکہ جتنے پرانے کی بات ہوتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ پتہ لگتا ہے جی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اچھا، یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ایران کو بھی ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ صاحب بھی، وزیر اعظم صاحب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر بھی ساتھ ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایسا مسلمان اس دور میں، اور حدیث دیکھتا ہوں تو وہ لکھا ہوا ہے کہ ہے. بس جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں، لیکن جب ٹرمپ کی آواز آتی ہے تو پھر کلیئرلی جو ہے نا وکٹ کی ایک ہی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، اس میں رن لینے کی گنجائش نہیں. اس میں تو رن لینے کی گنجائش نہیں، اس میں تو نوبیل پیس پرائز، اس میں تو سلام، سلوٹ، ٹھیک ہے، لمبی عمر کی دعائیں، اس میں تو سیویئر، ملینز کی جانیں بچائیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری فوج نے ہماری جان بچائی. مجھے بھی بتا دیں کس کی جانیں شہباز شریف صاحب کے. اور اگر اسی نے جانیں بچانی تھی تو وہ ابھی ایران میں، پھر اس سے پہلے غزہ میں، اور پھر سیریا میں کیوں نہیں؟ ایگزیکٹلی، یہ فوجیوں کو چھوڑے، بچیوں کا اسکول میں نے دیکھے ہیں وہ ویڈیوز. ایسے ہی نہیں مان لیا. اب تو رپورٹ آ گئی ہے، امریکہ کی اپنی فوج کی رپورٹ آ گئی ہے، ٹرمپ کو اس نے غلط ثابت کر دی. اٹ واز اے ٹوماہاک میزائل، ٹھیک ہے، اٹ واز اے ڈبل ٹیپ اٹیک.
یہ سارا کچھ سامنے آ چھوٹی چکا معصوم بچی ایگزیکٹلی 168 تو خالی اس میں بچے پتہ ہے ہیں دینی تعلیم والی وہ تھی بالکل حافظ. تو ہمارے خون کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جب اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، شام میں فساد ہوگا امت میں خیر نہیں. وہ فساد وہاں سے شروع ہوا، آتے آتے صومالی لینڈ کو 2 حصوں میں، سوڈان کا سونا، یو اے کی پراکسی. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایران کا یہ کھڑا ہونا، اس میں کیا پازیٹیوز ہیں؟ کہ ایران کو بھی یہ ختم کر کے تو یہاں پہ رجیم چینج سب کچھ کر دیں گے؟ یہ چاہ رہے تھے نا، یہ چاہ رہے تھے. کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ دس واز ایگزیکٹلی، یعنی کیونکہ دیکھیں ایران کو انہوں نے رول ریڈیوس کرنا تھا، انہوں نے اس کو کافی حد تک سکسیسفلی کیا. حزب اللہ کے ساتھ جو کیا، پیجر اٹیک، مختلف چیزیں لبنان کے اندر، ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے حماس کے اوپر، پھر اسی طریقے سے سیریا کے اندر جو ان کا رول بالکل ختم کر دیا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک نیا ایجنٹ لا کے بٹھا دیا. یہ وہ چاہ رہے تھے. اب یہ کرتے کرتے ان کو چبھنے لگا ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام. کیونکہ وہ ایران اس کے لیے، اسرائیل کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک تھریٹ ہے، جو کہ نظر بھی آ گیا نا سب کچھ کلیئر. تو اس پہ وہ ڈٹ گئے. اب ہمیں تھوڑا سا ایران سے بھی گلہ ہے، اور وہ گلہ بڑا جائز ہے. اور وہ گلہ یہ ہے کہ بھئی 2 سال تک آپ نے ان میزائلوں کو پالش کرتے رکھا، جب وہ غزہ کے اندر ہماری بہنوں کا قتل عام ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ مطلب نسل کشی ہو گئی. کیوں آپ نے اس وقت یہ نہیں کیا؟ ہمارا گلہ ہے آپ سے، لیکن ہم اس گلے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اب آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، کیونکہ ہمارا کامن اینیمی ہے. یہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا کامن اینیمی ہے. وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ ایک اڈا ہے امریکہ کے لیے اپنے جو ہے نا اپنے عزائم کو یہاں پہ پورا کرنا. غائب ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا، اتنا غائب نہیں ہوتا نیتنیاہو. اللہ جانتا ہے کوئی رمضان کی بابرکت ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب، میں دعا کروں کو خوشی کی خبر تو آئے نہیں. یہ خوشی کی نہیں ہوگی، یہ تو ہوگی خوشی کی ہوگی، لیکن اس سے ہمیں ریلیف نہیں ملے گا. ریلیف ہمیں تب ملے گا جب ہم ان کو یہاں سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے. کیسے اکھاڑیں گے؟ ہمیں دوبارہ سے سیاست کرنی پڑے گی. ہمیں دوبارہ آپ سے سمجھتے ہیں گلف سے امریکہ کی انوالومنٹ اڈے ختم ہو پائیں گے؟ اگر اف یو گو بائی دی امہ، تو چاہے وہ امت سعودی عرب کے اندر ہے، چاہے کویت کے اندر ہے، چاہے بحرین کے اندر ہے، چاہے ایران کے اندر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ غزہ کے اندر ہے، چاہے وہ مصر کے اندر ہے، اور چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے، تو یس ایسا ہوگا. اف یو گو بائی دی رولرز تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو امت ہے، یہ کب، یہ جو رولرز ہیں یہ کتنا پریشر اس امت کا برداشت کر سکیں گے، کب تک اس کو دبا سکیں گے اپنی آئرن فسٹ کے ساتھ، اپنے ڈرانے دھمکانے کے ساتھ، اپنے جو ہے نا قید و بند کے ساتھ، یہ کب تک کر سکیں گے؟ دس از ایکچولی. آخری سوال ڈاکٹر صاحب، ایک ریفرنس دے کے، نعمت اللہ شاہ ولی نے 900 سال پہلے کچھ پریڈکشنز کی تھی فارسی میں. انہوں نے کہا زینت شر دین از اسلام محکم و استوار می بینم، کہ آخری دور میں شریعت اسلامی کو زینت ملے گی، میں اسے مستحکم، استوار اور مضبوط دیکھ رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، حضور کی حدیث ہے مسند احمد کی مقدال کی، کہ روئے زمین پر کوئی اینٹ والا گھر بھی یا گارے والا نہیں ہوگا جہاں اسلام کا کلمہ، یعنی خلافت وہ کہتے ہیں بحال ہوگی. اور وہ کہتے ہیں میں یہ سب حضور کی روایات کو اپنی اشعار میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کیسے کہتے ہیں کب خلافت بحال ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بشارتیں آپ کو قرآن میں بھی نظر آتی ہیں. اور یہ آپ نے اچھی بات کی کہ دیکھیں ایک طرف ہم جو ہیں ہر اسکالر لے کے بیٹھا ہے اس بات کو کہ جی اس خطے میں کیا ہونا ہے، صہیونیوں نے کیا کرنا ہے نا. بھئی ہماری یہ والی بشارتیں کیوں نہیں نظر آتی جو کہ قرآن کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ٹھیک ہے، فِي الْأَرْضِ، ہمیں بتا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے رسول وسلم کی حدیث ہے کہ خلافت جو ہے علی منہاج نبوہ، ٹھیک ہے، ثم تکون خلافہ علی منہاج نبوہ، کہ وہ دوبارہ آئے گی، ٹھیک ہے. تو ہم کیوں نہیں اس کو ذکر کرتے؟ پھر اسی طریقے سے جو ایون مہدی علیہ السلام والی حدیث ہے، وہ حدیث یہ کہتی ہے بڑے کلیئرلی، اس میں یہ ورڈز استعمال ہوئے کہ ایک خلیفہ کی موت ہوئی ہوگی. تو خلیفہ کی موت کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت تو ویکیوم، مطلب آپ کی لیڈرشپ کا ویکیوم نہیں ہے، اس وقت تو نظام کا ویکیوم ہے. اس ٹائم پہ صرف اور صرف لیڈر کا ویکیوم ہوگا، یعنی موت ہوئی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے میرے آپ کے جیسے جو کہ اس وقت تک خلافت کو بحال کر چکے ہوں گے، اس نظام کو لا چکے ہوں گے، مسلمانوں کو یونائٹ کر چکے ہوں گے، اور صرف لیڈرشپ کا ویکیوم ہوگا. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو نصوص ہیں اس حوالے سے بڑے کلیئر ہیں اصل میں، لیکن ہم نے فوکس جو ہے نا غلط جگہ پہ لگا دی ہے اور وہاں پہ کچھ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمیں یہودیوں سے اور نصرانیوں سے جو ہے نا یہ چیز شاید ورثے میں ملی ہے کہ ہم یہ والی بات. یہ ڈاکٹر صاحب دجال کی خروج دیکھیں نا، آپ بھی جمعہ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. اب یہ حدیث دیکھ کے جواب آپ دیجیے گا. لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکری وحتی تترک الائمہ ذکرہ علی المنابر. حسن حدیث ہے، صحیح. آپ سے فرمایا کہ دجال ظاہر نہیں ہوگا اس وقت
جب لوگ اسے بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. میری یقین کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ہو رہا ہے ذکر ممبروں پہ دجال کا؟ ہونا چاہیے. نہیں ہو رہا نا. بس میں کہتا ہوں ایک مسجد میں بھی نہیں ہو رہا ہوگا الا ماشاء اللہ کوئی. یہ باتیں قریب آ گئی ہیں یا نہیں آ گئی؟ بالکل قریب، بالکل قریب. لیکن پھر ہمیں کیا پتا کہ اللہ کا قریب وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اس سچویشن میں مزید 1000 سال گزر جائیں. ہم نے اس کے لیے انتظار نہیں کرنا. بہت شکریہ ڈاکٹر بصیر قاضی صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. ہمارا کام ہے چیزیں کھول کے آپ کے سامنے رکھنا، آگے آپ کا کام ہے اس پہ عمل کرنا. اپنا بہت خیال رکھیے. رمضان المبارک میں اللہ آپ کو صبر، شکر، ہدایت نصیب فرمائے ہماری طرح ہم سب کو. اور یہ روزے دیکھیں نا، بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. ان بھائیوں کو مت بھولیں جو غزہ پہ اور جو بلاد اسلام میں مختلف جگہوں پہ لڑ رہے ہیں صہیونیت کے خلاف، عالمی استعمار کے خلاف. انہیں اپنی دعاؤں میں کم از کم ضرور یاد رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.